کیونکہ مثلاً ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے، اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے، کہیں اوپر جانا نیچے اترنا ہے. لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں، انسان کو کمزور کر دیتی، انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. مثلا بعض لوگوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ. اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی اسکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے، جیسے ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے. اب لوگ اسکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں، استھما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں، اور استھما ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا. بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں، وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں. اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا، روٹ کو تو چھڑا ہی نہیں گیا. لہذا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان دوائیوں کے پھر اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. پھر ایک بیماری سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے. اور بسا اوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے، لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے. اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونے چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے. عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے. اس کا نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے. جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا. ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی. کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے